حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث میں حاضر ہیں۔ پچھلے سلسلوں میں ہم نے تقریباً 15 احادیث طیبہ سنی اور ان کی تشریح اور توضیح بھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے جو مستقل ناظرین ہیں کہ اس سلسلے میں ہم جو احادیث طیبہ بیان کر رہے ہیں وہ امام محی السنہ محی الدین امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اربعین نووی سے احادیث طیبہ کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج کے سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 16ویں حدیث کو ہم بیان کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دین کی علم کی بہت ساری باتیں سیکھنے کو سننے کو ملیں گی۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواہ البخاری۔ یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے وصیت کیجیے، تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ انہوں نے بار بار اس بات کو دہرایا کہ اوصینی، مجھے وصیت کیجیے، مجھے وصیت کیجیے۔ حضور علیہ السلام یہی جواب ارشاد فرماتے رہے، لا تغضب، یعنی غصہ نہ کرو۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ نہ کرنے کا حکم ایک شخص کو دیا۔ وہ کون صحابی تھے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ مجھے وصیت کیجیے؟ اس بارے میں علماء کے محدثین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق یہاں پر ان شخص سے مراد، اس ہستی سے مراد سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا۔ چنانچہ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے روایت کرتے ہیں، یعنی سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ قلت، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، یعنی مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیے کہ جو مجھے جنت کے اندر داخل کر دے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کرو اور تمہارے لیے جنت ہے۔ اور ایک قول کے مطابق یہ سوال کرنے والے وہ ہستی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، وہ حضرت جاریہ بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چنانچہ امام احمد اپنی مسند میں ان سے روایت کرتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقلت له یا رسول اللہ قل لی قولا واقلل علی لعلی اعقلہ، یعنی میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی بات ارشاد فرمائیے، اور وَأَقْلِلْ عَلَيَّ، مجھے وہ مختصر بات ارشاد فرمائیے گا تاکہ میں اس کو سمجھ سکوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کر۔ آپ فرماتے ہیں کہ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ مِرَارًا، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بار بار یہی بات عرض کی، تو حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے رہے کہ لا تغضب، غصہ نہ کر۔
ان دونوں صحابیوں کو اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بھی احادیث طیبہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وصیت بارہا فرمائی کہ لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اس حدیث کی اہمیت کو ہم سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال سے سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی وصیت کیجئے، ایسے عمل کے بارے میں بتائیے کہ جس پر عمل کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ظاہر ہے کہ ایک مومن کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہی ہے کہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا۔ تو اصل جو کامیابی بندے کو حاصل ہے وہ اسی صورت میں حاصل ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سب سے بڑی کامیابی کے حصول کا ذریعہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوال کو بار بار دہراتے رہے کہ مجھے کوئی عمل ایسا بتائیے جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہوں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اور وصیت کے طالب تھے کہ مجھے کچھ اور ایسی بات بتائی جائے کہ جس کے ذریعے سے میں جنت میں داخل ہوں۔ گویا کہ انہوں نے فقط اتنے عمل کو کافی نہ سمجھا تھا کہ میں لا تغضب، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت میں داخلہ، یہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اور باتیں بھی ہوں جس پر عمل کر کے میں جنت میں داخل ہوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فقط اتنے جملے پر اکتفا فرما کر اس بات کی رہنمائی کی کہ اگر کوئی شخص اپنے غصے پر قابو رکھنے پر کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ غصے پر قابو پانا ایک بہت بڑی بات ہے کہ اگر بندہ اس پر قابو پا لیتا ہے تو بار بار سوال کرنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما کر بندے کی کامیابی کی طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ بندہ اپنے غصے پر قابو پا لے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بندہ اگر اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے تو اپنی بہت ساری باطنی بیماریوں کا وہ علاج کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور بہت سارے جو اچھے اخلاق ہیں ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ بندہ جب غصہ کرتا ہے تو غصے کی وجہ سے اس سے بہت سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ بعض بزرگوں کا یہ قول ملتا ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ بندے کے اوپر قدرت اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ غصے کے اندر ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل جیسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے، بھلائی اور برائی کی تمیز کر سکتا ہے، خیر اور شر کے درمیان تمیز کر سکتا ہے، گناہ ثواب کے درمیان وہ تمیز کر سکتا ہے، وہ جان سکتا ہے کہ کیا چیز اچھائی ہے، کیا چیز برائی ہے۔ یہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے۔ دیگر مخلوقات سے یعنی جانوروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل کے ذریعے فوقیت عطا فرمائی ہے۔ اب اگر انسان غصے میں آتا ہے تو غصہ اس کی عقل کے اوپر غالب آ جاتا ہے، یعنی جبکہ وہ اپنے غصے کو قابو میں نہ رکھے اور اس کا ایسا استعمال کرے کہ جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، تو اس صورت میں وہ غصہ اس کی عقل کے اوپر ایسا غالب آتا ہے کہ اچھائی اور برائی کی جو تمیز ہوتی ہے وہ اس کے پاس سے ختم ہو جاتی ہے، لہذا شیطان اس کے اوپر بآسانی غالب آ جاتا ہے۔ تو غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اگر اس کا غلط اظہار کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے تو بہت ساری برائیوں کے اندر جا پڑتا ہے، اور اگر اس کو قابو میں رکھنا بندہ سیکھ لیتا ہے تو اس صورت میں بہت ساری برائیوں سے بچ کر بہت ساری اچھائیاں اپنے اندر جمع کر لیتا ہے۔ غصہ آنے کی جو وجوہات ہیں کہ بندے کو غصہ آتا کیوں ہے، اس کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کی اہمیت کیا ہے۔ غصے کے اسباب کے اوپر غور کریں کہ غصہ آنے کی وجوہات کیا کیا بنتی ہیں۔ اولاً تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ یاد رکھیے گا کہ غصہ یہ ایک فطری چیز ہے۔ غصہ آنا یہ ہر انسان کی جبلت کے اندر رکھا گیا ہے۔ جس کو بالکل ہی غصہ کسی معاملے کے اندر نہ آئے تو اس کو علماء نے بے وقوف قرار دیا ہے۔ وہ بالکل حمیت سے غیرت سے خالی ہوتا ہے کہ جس کو اصلاً غصہ آئے نہیں، بالکل غصہ آئے نہیں۔ بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر غصہ
آنا یہ محمود ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ اگر اس مقام پر بندے کو غصہ آتا ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر غیرت کی کمی ہے۔ مثلاً اپنی محارم میں سے بیٹی بہن وغیرہ کو کسی ایسے فعل کے اندر مبتلا دیکھا، ایسے کام کرتے دیکھا کہ جو غیرت کے خلاف ہیں، جو اچھے نہیں ہیں، جو برائی والے ہیں، شریعت مطہرہ ان سے منع کرتی ہے، اور وہ ان کاموں کے اندر پڑے ہوئے، اب اس کو غصہ ہی نہیں آیا اس کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر غیرت کی کمی ہے، اس کو اس معاملے کے اوپر غصہ آنا چاہیے۔ اب رہا اس کا استعمال، کہ استعمال کیا کرنا ہے، تو غیرت میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے، غصے میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے کہ جس کی ہمیں شریعت مطالعہ اجازت نہیں دیتی۔ ہمیں جو شریعت نے ایک دائرہ دیا ہے، اس دائرے کے اندر رہ کر ہم نے اس کا استعمال کرنا ہے۔ تو کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی ہوتی ہو، وہاں پر غصہ آنا ضروری ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس قدر عفو درگزر فرمایا کرتے تھے، معاف فرمایا کرتے تھے، اور اپنے غصے پر بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قابو رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، جنہوں نے آپ کو مکہ مکرمہ سے جانے پر مجبور کیا، آپ علیہ السلام نے اپنی پسندیدہ ترین جگہ جہاں پر آپ نے زندگی کے 53 سال گزارے، اس مقام کو ان کفار مکہ کی وجہ سے آپ نے چھوڑا، لیکن اس کے باوجود جب آپ مکہ مکرمہ پر فتح آپ نے حاصل کی اور یہ کفار سارے کے سارے آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے، یعنی بالکل محکوم تھے، تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ہی فرمان تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام ساری زندگی ٹھنڈے مزاج کے ساتھ، عفو درگزر کے ساتھ ہی آپ نے زندگی گزاری، لیکن جہاں معاملہ آتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات کو توڑنے کا معاملہ آتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ غضب فرمانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام اس بات کو انتہائی ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مقرر کردہ حدود ہیں کہ یہ کام کرنے، یہ کام نہیں کرنے، اس کے خلاف کرتا، تو آپ علیہ السلام کے چہرے پر ناگواری کے آثار بالکل واضح نظر آتے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ارشاد فرمایا انہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها فاذا رأى شیئا یکرہہ عرفناہ فی وجہہ، یعنی حضور علیہ السلام کواری جو لڑکی ہوتی ہے، جو پردے کے اندر ہوتی ہے، اس سے زیادہ حیا فرمانے والے تھے، اس سے بھی زیادہ حیا فرمایا کرتے تھے، لیکن جب آپ کوئی ایسی شے دیکھتے کہ جو آپ کو ناپسند آتی تو اس کے آثار ہم آپ کے چہرے پر دیکھ لیا کرتے تھے کہ اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اسی طرح یہ حدیث پاک بھی بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ انہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان لا یغضب لشیء فاذا انتہکت حرمات اللہ عز وجل فحینئذ لا یقوم لغضبہ شیء، یعنی حضور علیہ السلام کسی چیز کی وجہ سے غصہ نہیں فرمایا کرتے تھے، البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمات کو توڑا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کیا جاتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غضب کی وجہ سے کوئی چیز قائم نہ رہ سکتی، یعنی آپ علیہ السلام سے بڑھ کر اس وقت غضب فرمانے والا کوئی بھی نہ ہوتا تھا۔ اسی طرح باپ بیٹے کو، استاد شاگرد کو ایسے کام کرتے دیکھے تو اس کو اس کے اوپر غصہ آنا چاہیے، البتہ استعمال اس کا شریعت کے دائرے کے اندر ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بچہ جو ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، یہ یاد رکھیے گا کہ چھوٹا بچہ یہ تعزیر کا یعنی سزا کا اہل نہیں ہے، یعنی وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی بنیاد پر کسی بڑے کو سزا دی جاتی ہے، اس پر بچے کے لیے سزا نہیں بنتی، البتہ بچے کو جو سزا دی جاتی ہے وہ اس کی اصلاح کے لیے دی جاتی ہے۔ اب چاہے وہ دینی مدارس ہوں یا چاہے وہ اسکول کالجز ہوں، کالجز میں تو بہرحال ہوتا نہیں ہے، اس کی وجہ میں آگے عرض کرتا ہوں، اسکول ہوں تو اس میں بچے کو سزا دی جاتی ہے۔ اب سزا دینے میں جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے اس کی اصلاح، لیکن عمومی طور پر یہاں پر اصلاح کے لیے سزا نہیں دی جاتی۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر جب بچے کو مارا جاتا ہے تو مارتے ہوئے ہمارا غصہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو چھوٹی کلاسز ہوتی ہیں، چھوٹے درجے ہوتے ہیں، اسکول ہے، مدرسہ ہے،
اس میں چھوٹے طلباء ہیں، چھوٹے طالب علم ہیں، تو ان کے اوپر تو ہاتھ اٹھا لیا جاتا ہے، ان کے اوپر تو ڈنڈا اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن اگر یہی معاملہ کالجز کے اندر ہو، یونیورسٹیز کے اندر ہو یا مدارس کے بڑے طلباء میں ہو تو پھر وہاں پر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا غصہ ان کے اوپر نافذ نہیں ہو سکتا، چھوٹوں پر نافذ ہو جاتا ہے، اس لیے ان کے اوپر اپنا غصہ نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ آپ جو سزا دے رہے ہیں شریعت کے دائرے کے اندر اس کے حدود بیان کیے ہیں کہ آپ نہ اس کو ڈنڈے سے مار سکتے ہیں، نہ اس کو آپ کسی اور چیز سے مار سکتے ہیں، نہ آپ اس کی چہرے پر مار سکتے ہیں، نہ آپ اس کے سر پہ مار سکتے ہیں۔ شریعت نے جو دائرہ مقرر کیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی سزا دیتا بھی ہے تو بنیادی طور پر وہاں اس کا مقصد غصہ نکالنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اس کی اصلاح ہونا چاہیے۔ اگر اپنا غصہ نکالنا اس کے اوپر مقصود ہے تو پھر اس صورت میں یہ ناجائز ہوگا اور قیامت کے دن اس کا حساب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ اب میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کرتا ہوں کہ جو عمومی طور پر ہمیں غصہ دلانے کا سبب بنتی ہیں۔ اگر ان پر قابو پا لیا جائے، اور ایسی برائیاں ہیں کہ اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو اس صورت میں بندہ ان برائیوں کا، یہ ایسی برائیاں ہیں کہ ان برائیوں کو ظاہر کرنا، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا بھی بندہ اپنے آپ کے لیے برا سمجھتا ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے چاہیے۔ غصے کو ظاہر کرنا بندہ عمومی طور پر بہت سارے افراد ہوتے ہیں برا نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو فخر کی بات سمجھتے ہیں کہ غصہ کرنا گویا کہ کوئی اعلیٰ وصف ہے۔ یعنی بعض لوگوں کے بارے میں بڑے فخر کے ساتھ کہا جاتا ہے بڑا غصہ کرنے والا ہے، بہت غصے والا ہے، بہت جلال والا ہے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کسی کو غصہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ پہلوان وہ نہیں کہ جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کہ بندہ غصے میں آئے اور اپنے غصے کا غیر شرعی اس کا نفاذ کرنے پہ قادر ہو اور اس کو نافذ کر دے، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ بندہ اس وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ سیدنا یحییٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ کون سی چیز زیادہ سخت ہے؟ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے سخت کوئی چیز نہیں۔ ظاہر ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے پر غضب فرمائے تو اس سے بڑھ کر سختی کیا ہو سکتی ہے؟ پوچھا سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے قریب کیا چیز کرتی ہے، یعنی کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے قریب ہو جاتے ہیں تاکہ ان چیزوں سے بچا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہا جائے؟ تو فرمایا غصہ کرنا۔ غصہ کرنا ایسا کام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے بندے کو قریب کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کے بندے کو قریب کر دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بندہ کتنا ہی غصے والا ہو، کتنا ہی طاقت والا ہو، کتنا ہی اپنے غصے کو نافذ کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بڑھ کر تو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تو بڑھ کر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو زیادہ قدرت والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ تو وہ بدلے پر قدرت نہیں رکھتا۔ پھر سیدنا یحییٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ کون سی باتیں غصہ دلاتی ہیں، یعنی کون سی چیزیں ہیں کہ جو غصہ دلاتی ہیں؟ تو سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تکبر، فخر و غرور اور حمیت، یعنی جاہلانہ غیرت۔ یعنی چند چیزیں بیان کی۔ نمبر ایک، ویسے تو اور بھی چیزیں علماء نے بیان کی ہیں لیکن بنیادی چیزیں یہاں پر ذکر کی۔ نمبر ایک تکبر، کہ بندے کو تکبر ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر اس کو غصہ آتا ہے۔ اب تکبر کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ تکبر کا معنی یہ ہے کہ اپنے سے کسی کو کمتر جاننا۔ غصہ جو آتا ہے وہ عمومی طور پر اس کے اوپر آتا ہے جس کو ہم اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں اور اس پر اپنے غصے کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے ایسا ہو کہ جو ہم سے بڑھ کر ہے، یعنی شیر کا سوا شیر ہے، تو پھر اس صورت میں غصہ تو بندے کو آئے گا، لیکن اس غصے کا جو اظہار ہے، اس غصے کا جو نفاذ ہے، وہ اس کے اوپر نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ مجھ سے بڑھ کر ہے۔ اگر میں اس کے اوپر اپنے غصے کو، اپنے معاملے کو نافذ کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ مجھ سے زیادہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ مجھ سے بدلہ لے سکے۔ تو لہذا بنیادی طور پر یہ ضروری ہے
کہ بندہ اپنے تکبر کا علاج کرے۔ اگر وہ کسی کے اوپر غصہ کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ بظاہر یہ مجھ سے کمزور ہے، لیکن اگر یہ تصور سامنے رکھتا ہے کہ اب دنیا کے اندر اگرچہ یہ مجھ سے کمزور ہے اور میں اس کے اوپر اپنا غصہ نافذ کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہوں، قوت بھی رکھتا ہوں، اور ناجائز ہم نافذ بھی کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ سوچ رکھنا چاہیے کتنا ہم اس بندے پر قدرت رکھتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ قدرت رکھتا ہے۔ اگر آج ہم نے اس کے اوپر اپنا ناجائز غصے کا ناجائز اظہار کیا، اس کو نافذ کیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کے اوپر پکڑ فرما لے۔ لہذا اس کا تصور بندہ ذہن میں رکھے گا، اپنا تکبر دور کرے گا، تو پھر غصے کا کبھی بھی ناجائز جو اظہار ہے، ناجائز اس کا نفاذ ہے، وہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اسی طرح فخر و غرور کہ میں تو فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرے پاس تو اتنا مال ہے، میرے آبا و اجداد تو ایسے تھے، ان بنیادوں کے اوپر بھی غصہ عمومی طور پہ کیا جاتا ہے، اور یہ عمومی طور پر بری اور مذموم چیزیں سمجھی جاتی ہیں اگر کوئی اس طرح کا اظہار لوگوں کے درمیان کرتا ہے۔ اسی طرح حمیت یعنی جاہلانہ غیرت کہ لوگ جو ہوتے ہیں اپنے قبیلے کی وجہ سے، اپنے خاندان کی وجہ سے غصہ کرتے ہیں، اور اس میں غصہ کرنے کی وجہ کوئی بھی نہیں ہوتی، وہ جانتے ہیں کہ سامنے والا شخص کہ جس کے اوپر غصہ نافذ کیا جا رہا ہے وہ حق پر ہے، لیکن چونکہ معاملہ ان کے خاندان کے کسی بندے کا ہوتا ہے، ان کے قبیلے کے کسی شخص کا ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں پر اپنے غصے کا غلط نفاذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں بنیادی اعتبار سے کہ جن کی وجہ سے بندے کو غصہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں علماء نے ذکر کی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کی 3 جلد کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، اور اسی طرح امیر اہل سنت کا رسالہ ہے غصے کا علاج، جس میں آپ نے تفصیل کے ساتھ غصے کے اسباب کو بیان کیا ہے کہ غصہ آتا کیوں ہے۔ میں بنیادی اعتبار سے چند چیزیں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ غصے کا علاج کیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے غصے کو روکتا ہے، اللہ عز و جل اس سے اپنے غضب کو روکتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ جو بندہ اپنے غصے کو روک لے تو بندہ تو دنیا کے اندر ہی اپنا غصہ نافذ کر سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ غلط غصہ نافذ کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے اپنے غضب کو روک لیتا ہے کہ جو اپنے غصے کو روکتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے اگر بندہ اس کے اوپر غور و فکر کرے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص غصہ نکالنے پر قدرت کے باوجود غصہ پی جاتا ہے، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل اس کے دل کو امن و ایمان سے بھر دے گا کہ جو بندہ غصہ نکالنے پر قدرت کے باوجود کسی کو معاف کر دے، اس کے اوپر غصہ نہ نکالے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ فرمایا کہ بے شک جہنم میں ایک ایسا دروازہ ہے جس سے وہی شخص داخل ہوگا جس کا غصہ اللہ عز و جل کی نافرمانی پر ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص غصہ نکالنے پر قدرت کے باوجود اسے پی جاتا ہے، اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے لوگوں کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے۔ یعنی غصہ نکالنے پر قادر ہے، غصہ نکال سکتا ہے، لوگوں کے اوپر غصہ نافذ کر سکتا ہے، ایسا منصب ہے، ایسی قوت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کچھ نہیں کہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، تعریف کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے قیامت کے دن علی رؤوس الخلائق تمام لوگوں کے سامنے اس کو بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جنت کی جس حور کو لینا چاہے تو لے لے۔ اور حور لینے کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اس طرح کی اور احادیث طیبہ بھی غصہ پی لینے کی فضیلت کے اوپر موجود ہیں کہ بندہ اگر غصے کو برداشت کر جاتا ہے، غصہ پی جاتا ہے، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طرح طرح کے انعامات عطا فرمائے گا۔ غصہ جب آئے تو اس وقت کی کچھ علاج احادیث طیبہ میں مزید بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ جس وقت غصہ آئے تو اس وقت بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے، کہ بندہ اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے گا تو امید ہے اگر وہ درست تلفظ کے ساتھ کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف، اس کے غضب کی طرف نظر رکھتے ہوئے کہے گا، تو اس صورت میں وہ غصے سے محفوظ رہے گا، یعنی غصے کا غلط اظہار وہ نہیں کرے گا، کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ شیطان کے اثر سے، شیطان کے جو نفاذ ہے اس سے وہ محفوظ
رہے گا۔ اسی طرح اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو اس صورت میں وہ بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو وہ لیٹ جائے، لیٹا ہوا ہے تو زمین سے چمٹ جائے۔ یہ کام وہ کرے گا تو اس سے بھی اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ یہ حدیث پاک کے اندر طریقہ بیان کیا گیا۔ وجہ اس کی یہ بیان کی علماء نے کہ بندہ جب کھڑا ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ ظلم کرنے پر، وہ اپنے غصے کو نافذ کرنے پر زیادہ قادر ہوتا ہے۔ یعنی کھڑا ہوا آدمی زیادہ کام کر سکتا ہے، زیادہ قدرت رکھتا ہے، چل کے فوری جا سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، لیکن بیٹھے ہوئے کو اس حوالے سے کچھ کمی ہوتی ہے۔ تو بندہ جب بیٹھتا ہے تو اس کا اثر کچھ کم ہو جاتا ہے۔ اگر بیٹھا ہوا ہے اس صورت میں اس کا غصہ کم نہیں ہوتا تو پھر اس صورت میں لیٹ جائے، کہ لیٹے گا تو زمین کے اور قریب ہو جائے گا، اس سے اس کے اندر عاجزی پیدا ہوگی اور کمزوری اس کے اندر آئے گی، اور زمین پہ لیٹا ہوا ہے تو اس سے چپک جائے گا تو اس صورت میں اور اس کے اندر انکساری اور عاجزی پیدا ہوگی اور اپنے غصے کو نافذ نہیں کرے گا۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر ایک جو علاج بیان کیا گیا وہ بیان کیا گیا خاموش ہو جانا، یعنی بندے کو جب غصہ آئے تو اس صورت میں وہ خاموش ہو جائے۔ چنانچہ مسند احمد میں اور امام ترمذی، امام ابو داؤد نے یہ حدیث پاک روایت کی کہ اذا غضب احدکم فلیسکت قالها ثلاثا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش ہو جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بندہ جب گفتگو کرتا ہے غصے کی حالت میں تو پھر اس صورت میں اس کی گفتگو کے اندر اس کو قابو نہیں رہتا، قدرت نہیں رہتی، اور اس کے منہ سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں کہ غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد جب وہ ان جملوں پر غور کرتا ہے تو پھر اس کو شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے کس طرح کے جملے کہہ دیے، اور بعض اوقات پھر وہ سامنے والے سے معافی بھی چاہتا ہے کہ میں نے غصے کی حالت میں آپ کو یہ الفاظ کہہ دیے جس کے لیے میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ تو اگر بندہ غصے کے وقت خاموش ہو جائے تو اس صورت میں اس کو جو ہے وہ اس طرح کے جملے بولنے کی نوبت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اسی طرح علماء نے ایک علاج یہ ذکر کیا کہ بندہ جب غصہ آئے تو اس پہ اس وقت غور کر لے کہ غصے کے وقت فلاں کی صورت کیسی ہو گئی تھی، بڑا خوبصورت آدمی ہے، مناسب چہرہ ہے اس کا، متناسب اس کے خد و خال ہیں، لیکن جب غصہ آیا تھا اس دن اس کو اور اس نے غصے کے اندر گفتگو شروع کی تھی تو پھر اس کا منہ کیسا ہو گیا تھا، اس کی حالت کیسی ہو گئی تھی، یہ باتیں بھی بندہ اپنے ذہن کے اندر لے کر آئے گا، تصور ذہن میں لے کر آئے گا تو اس سے بھی غصے کے اندر اس کو قابو ہوگا۔ اسی طرح ایک علاج علماء نے یہ ذکر کیا کہ اگر وہ وہاں سے جانے پہ قدرت رکھتا ہے تو وہاں سے چلا جائے، کیونکہ جس کے اوپر اس کو غصہ آیا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو دیکھے گا تو اس کو مزید غصہ آئے گا، لہذا وہاں سے چلا جائے، پھر جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر وہاں پر آ جائے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر ایک علاج یہ بیان کیا گیا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، لہذا جب تمہیں غصہ آئے تو وضو کر لو۔ اب بندہ جب وضو کر لے گا تو جو آگ ہوتی ہے وہ پانی سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، لہذا جب وضو کرے گا تو اس سے اس کا غصہ یہ ٹھنڈا ہوتا چلا جائے گا۔ یہ کچھ علاج ہیں جو مختلف احادیث کے اندر اور علماء نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیے ہیں۔ اگر ان علاجوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو پھر اس صورت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے غصے سے بچنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب ہوگی، اور غصہ نافذ ہم غلط نافذ نہیں کریں گے، نفاذ نہیں کریں گے، تو اس صورت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی طرح طرح کے انعامات کے ہم مستحق ہوں گے۔ آخری بات یہ کہ بندہ اپنے سامنے اس بات کو رکھے کہ جتنا آج مجھے اس کے اوپر قدرت حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھ پر قدرت حاصل ہے۔ اگر آج میں نے اس کے اوپر اپنے غصے کا نفاذ کر بھی لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر اپنا غضب نافذ کرے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا اگر شکار ہو گیا تو پھر بربادی ہی بربادی ہوگی۔ یہ تصور سامنے رکھیں گے، اپنی حیثیت کو سامنے رکھیں گے کہ ہم ہیں کیا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ غصے سے بچنے میں آسانی رہے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا